ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ابھی ہوا ہے، اس کے اوپر میں آپ سب سے، اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سینٹ کا الیکشن اس لیے ضروری، اس کے متعلق اپنی قوم کو بات کرنا اور سمجھانا، کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں، وہ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے، وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ سارے ملک کے مسئلے مسائل ادھر سے آپ کو سمجھ آتی ہے، جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ 6 سال پہلے تحریک انصاف نے سینٹ میں حصہ لیا، جب پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے، اور ابھی سے نہیں، یہ 30-40 سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ جو سینیٹر بنتا ہے، جو بننا چاہتا ہے، وہ پیسہ استعمال کرتا ہے، اور وہ خریدتا کس کو ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ کو۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتہ چلا، اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ، کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ، یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے، اور جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے، ان میں سے وزیر بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایک سینیٹر رشوت دے کے سینیٹر بن رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی، اور میں نے تب سے کہا کہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا 2018 میں، ہمیں پتہ چلا ہمارے تقریباً 20 ممبر آف پارلیمنٹ بک گئے تھے، انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی، ہم نے 20 ممبرز کو نکالا۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں مین پارٹیز، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ اور پھر بعد میں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی، اس کی بھی آئی، ان کے سینئر، ان کے جو آفس بیئرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں۔ تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا، ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا، تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، جب انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا۔ اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے، اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو 2018 میں سینٹ الیکشن میں ایم پیز پیسے لے رہے تھے، وہ ویڈیو بھی نکلائی، یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ پھر جب یہ عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیت چل رہی تھی، تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف گئی، اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی۔ اور وہ ساری پارٹیز، پی ٹی ایم کی پارٹی، سب اکٹھی ہو گئی، سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھیں کہ سیکرٹ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا، انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا، یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا،
یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز، ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے، اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے۔ اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں، یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے، سارے پرانے تھے۔ تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے، اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا، میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے، اے پی ڈی ایم، ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جمہوریت کے نام پہ سب سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں، جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا، ان کو این آر او دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے، پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی، پھر جب فیٹف کا بل آئی، ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا۔ فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف، اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے۔ سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا، اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے، جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے، پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی۔ تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے، ٹرانسپورٹ، تیل، سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یا تو غربت پھیلنی ہے۔ تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این آر او کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے۔ فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دیں کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دوں۔ اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے؟ سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھے زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے، خفیہ بیلٹ چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا، اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا، پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی، اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے، اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں، مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آگے میں نے کیا قدم لیے، لیکن میں صرف تھوڑا سا اپنی قوم کو، کیونکہ میں
یہ ضروری ہے، آپ میں سے کئی نوجوان، ہماری نوجوان آبادی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میری یہ اب 25 سال ہو گئے ہیں، یہ اسٹرگل ہے کیا، یہ کیوں تھی۔ دیکھیں، عمران خان وہ واحد پولیٹیشین ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے۔ میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شہرت تھی، جتنا پیسے تھے میری زندگی کے لیے بہت تھے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولیٹکس میں آیا۔ میں آیا کیوں پولیٹکس میں؟ ہم وہ ہیں جنریشن جو پہلی، میرے والد، میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا۔ جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا، آج سے 50 سال پہلے، 55 سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں، ہمیں فخر ہوتا تھا۔ پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا۔ ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ایئرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ ملنے آیا۔ یہ اور بھی چھوڑے، یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوپ تھا، اوپر جا رہے تھے ہم۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا، اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی مچی، جب سے کرپشن یہ آسمانوں پہ گئی، نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا، آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھے، کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی، جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں، جس وقت پولیٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا۔ یہ یاد رکھیں 1985 تھا وہ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی؟ بزنسز چلانے کے لیے۔ پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریاں بننی شروع ہو گئی، پرائم منسٹر بننا ہے تو بزنس مین بننا، 7 وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا۔ 85 کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے۔ اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں، میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں، اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے۔ میں اس لیے پولیٹکس میں آیا تھا، اور میرا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے۔ میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں، میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود نیچے آ جاتا ہے؟ وہ ہے لفظ انصاف، قانون کی بالادستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ۔ انہوں نے جب کہا تھا، اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف؟ قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں، قانون ان سے ایک طرح کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی، جو طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے بھی اس کو سزا ملے گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے۔ اب یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جو طاقتور، اس کے لیے سارا ایک قانون، وہ چوری کر رہا ہے، وہ پیسے بنا رہا ہے، وہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے، وہ پلاٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، وہ سرکاری ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا۔ بیچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے۔ میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی 8-9 دن جیل میں گزارے ہیں، وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لگتا ہے صرف غریب ہی چوری کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے، جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ وہ کیوں چلا جاتا ہے؟ میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، چھوٹے چوری کرتے ہیں، غریب آدمی چوری کرتا ہے، پٹواری چوری کرتا ہے، تھانے دار، وہ پیسے بناتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے
تو وہ ایک ملک کو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں، سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں اکٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی؟ 2 3 4 ارب 5 ارب 6 ارب. میں پرائم منسٹر ہوں، میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. کیسے؟ میں پاور پروجیکٹ لگاؤں، اور یہاں ہوا ایسے، پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں 100 ارب کا، وہ ہوتا ہے اس کی قیمت 100 ارب، میں اسے کہتا ہوں 130 ارب کر دو. 30 ارب سیدھے میرے باہر ہی ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اب وہ جو 30 ارب، سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملا کے بھی 30 ارب چوری نہیں کرتے. وہ جو جیلوں میں بیچارے ہیں مشکلوں میں، کوئی بے روزگار ہے، کوئی 100 مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے. کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، وہ تو جیلوں میں ہیں. سیدھا بیٹھ کے 30 ارب ایک ڈیل میں بنا سکتا ہوں. اور اچھا، اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں. وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہ جو 130 ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کا جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آپ اگر کہیں پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پہ لگے ہیں، اور جو وہی پروجیکٹ باہر کہیں بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے، تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ قوم ادا کرتی ہے. قوم مقروض ہو جاتی ہے. ساری تیسری جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک، آپ ساری ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے. وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں. پھر ان کو مجبوری باہر بھجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ. اس لیے وہ پھر باہر، یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا، ان کے نام پہ باہر اس لیے بھجوانے پڑتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں. اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے. یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا، یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے. جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹائی، یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے، یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے، یا بڑے بڑے لنڈن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے. اس کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے، آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے. ہم 22 کروڑ لوگ جو ہیں، ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے. تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے. ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی، پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں. غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو اسکولوں پہ چلے، یا وہاں وہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو، وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو جو پرائم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو مقروض کر دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں. وہ قرضے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی سے غربت ہوتی ہے. دوسرا، جب وہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں روپے پہ پریشر پڑتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا، جو امیر ملک سوئٹزرلینڈ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالادستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے. ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا، جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے نیچے، اپوزیشن وہ نہیں. اس نے پریشر میں آ کے ان دونوں پارٹیز کو NRO دے دیا. وہ NRO کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے
جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا, ہم نے تو خرچے اور آمدنی کو بیلنس کر دیا, لیکن جو قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ بڑھا ہوا. یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک, ہم ایک غریب ملک نہیں ہیں, اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہوں باہر. کوئی ملک نہیں چل سکتا. اب واپس آ جائیں سینٹ پہ. یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا, انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا, پتہ ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں, یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش, یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے. اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں. ہمیں, ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا, ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں, ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں. لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر, اور سارا جو پیسہ لگایا ہے, جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو, لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا. اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی, ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی. کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی. اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں, کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی, رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا, کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو, لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں, ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے. آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے. آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. مجھے بتائیے کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینٹ بنتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں. یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, اب ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں, وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی. اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایم پیز کروڑوں روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں. کوئی کچھ کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں, سب کے سامنے یہ تماشا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی, جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟ ایک چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتہ تو ہونی ہے. میں کہتا کیا, میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ گئے ہیں لوگوں کے, بولیاں لگ رہی ہیں. آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے, کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی, اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کیا اس سے فرق ہو؟ مجھے بتائیں. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان, اسلامی فلاحی ریاست. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے. مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے؟
یہ سارے ملک کے سامنے. اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے یہ ابھی تو یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو. آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر. کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے. جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم طائی ہے. وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے. ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ ایک جو کرپشن کرے گا رشوت دے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں. ان کو ووٹ پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے. وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا, ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا. ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ, ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا, جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری, اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں لنڈن. ملک سے کیوں بھاگے ہوئے جی؟ ہم برطانوی سٹیزن ہیں. وہ تو جی بکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا. کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کے بچے باہر بیٹھے, سارے اربوں پتی ہیں. کوئی جواب. اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے. وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج, وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا. یہ کھلے عام جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے, اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی او ہو جی جمہوریت ہے بڑی آ گئی. یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی, اپنی جنریشنز کی, اپنی نسلوں کی, کہ کیا ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکو, کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی, کرپشن کی, لی کوان یو جو ان کے پرائم منسٹر کا سب سے قریبی تھا, اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خودکشی کر لی, کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے. اس کو معاشرے میں ہال نہیں ڈالیں گے, پھول نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. میرے پاکستانیوں دیکھیں, یہ آپ کے اوپر ہے. کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی, چوروں کو ایکسیپٹ کیا. ہم نے ان لوگوں کو جو ہمیں پتہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا, یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا, یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے. یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں, ہر چیز کے اوپر. سڑک جو بنی ہوتی ہے 1 ارب روپے میں وہ بناتے ہیں 1.5 ارب روپے میں, باقی پیسہ ان کی جیب میں. اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, پیچھے تو جائیں, قرضے چڑھے کیسے ہیں؟ کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک مجھے قوم بتائیں, ایک ملک بتائیں, ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو. اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا, طاقتور کو سزا نہیں دیتا, وہ طاقتور جو مرضی کرے, وہ اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں. انہوں نے اربوں کی چوری کی ہے, وہ بیچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بھینس اٹھا لی کچھ, وہ اس کا حال دیکھے اور ان وی آئی پیز کا حال دیکھے. قوم کرپشن سے لڑتی ہے,
قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا. یہ جو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے, ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تالیاں بجے, جی بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے. اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں. $60 ملین کا پاکستان کا پیسہ پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. آصف زرداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا, کیونکہ اس نے تو کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کیا, چوری کا پیسہ تھا. سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کو واپس دیں. لیٹر نہیں لکھا. وفاداری جی, میں جی بڑا وفادار ہوں. کس سے؟ کسی انسان سے وفادار ہوں. پاکستان کا پیسہ سوچیں, 8-9 ارب روپیہ پاکستان کا باہر پڑا ہے, وہ آ جاتا, ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں. اسکول بنا سکتے ہیں, لوگ ہسپتال, 100 چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی سب سے بڑی ہے, اس پہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے. آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا, جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے, اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, میں آپ کو NRO دے دیتا ہوں, یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز ہیں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن خفیہ طور پہ ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے, پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں. آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو. اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی. تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں, یہ جو سارے PDM کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں, یہ جو بھی ہیں, آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے, دیکھیں مجھے اگر پاور ملی جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے, میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کہیں بڑے بڑے عہدے دیے ہیں, میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ, اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں. سارے میرے ٹریول دیکھے, جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں, کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے خوف خدا ہے. میرے ملک میں بھوک ہے, مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے, میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں. میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں, کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے, میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں, میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی. چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی, جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں, میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں, جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں, میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا, اور یہ بنے گا ہی تب
جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہو گئے، پاکستان پائندہ باد،